أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زحفا، فقلت له اذك بالله يا فتاه من الزحف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لي، وقد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسأتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، ويؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عليه السلام إذا والله يفوزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكفى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات वावेला है वावेला वावेला है वावेला ना जा कबर ना जा कबर ना जा खैमों से सदाएं आती हैं अकबर की सवारी जाती है खैमों में बपा है वावेला खैमों में बपा है वावेला कबर की सवारी जाती है ना जा कबर ना जा कबर ना जा खैमों से सदाएं आती हैं अकबर की सवारी जाती है हम शक्ल पैगंबर जाता है दिल बात का डूबा जाता है हम शक्ल पैगंबर जाता है दिल बात का डूबा जाता है
دل باب کا ڈوبا جاتا ہے. سر پیٹ رہی ہے ماں دکھیا, سر پیٹ رہی ہے ماں دکھیا, قبر کی سواری جاتی ہے. خیموں میں بقا ہے واویلا, خیموں میں بقا ہے واویلا, قبر کی سواری جاتی ہے. 18 برس نازوں سے جسے پروان چڑھایا زینب نے, 18 برس نازوں سے جسے پروان چڑھایا زینب نے, پروان چڑھایا زینب نے. گلشن ہے اجڑا زینب کا, گلشن ہے اجڑا زینب کا, قبر کی سواری جاتی ہے. خیموں میں وفا ہے واویلا, خیموں میں وفا ہے واویلا, قبر کی سواری جاتی ہے. کہتی تھی سکینہ رو رو کر لوٹاؤ بھائی علی اکبر, کہتی تھی سکینہ رو رو کر لوٹاؤ بھائی علی اکبر, لوٹاؤ بھائی علی اکبر. قدموں سے لپٹی معصومہ, قدموں سے لپٹی معصومہ, قبر کی سواری جاتی ہے. خیموں میں بقا ہے واویلا, خیموں میں بقا ہے واویلا, قبر کی سواری جاتی ہے. اکبر سے سکینہ جب لپٹی شبیر کو زہرا یاد آئی, اکبر سے سکینہ جب لپٹی شبیر کو زہرا یاد آئی, شبیر کو زہرا یاد آئی. اسے کیسے بتائیں یہ بابا, اسے کیسے بتائیں یہ بابا, قبر کی سواری جاتی ہے. خیموں میں بقا ہے واویلا, خیموں میں بقا ہے واویلا, قبر کی سواری جاتی ہے. کچھ دیر رکو بیٹا قبر میں تم کو بنا تو لوں دولہا, کچھ دیر رکو بیٹا قبر میں تم کو بنا دوں دولہا, میں تم کو بنا دوں دولہا. افسوس نیا سایہ چہرہ, افسوس نیا سایہ چہرہ, قبر کی سواری جاتی ہے. خیموں میں بقا ہے واویلا, خیموں میں بقا ہے واویلا, قبر کی سواری جاتی ہے. تیری یاد بہت تڑپائے گی ماں جیتے جی مر جائے گی, تیری یاد بہت تڑپائے گی ماں جیتے جی مر جائے گی, ماں جیتے جی مر جائے گی. ماتر کے لہو پر ہے نوحہ, ماتر کے لہو پر ہے نوحہ, قبر کی سواری جاتی ہے. خیموں میں بقا ہے واویلا, خیموں میں بقا ہے واویلا, قبر کی سواری جاتی ہے. جاؤ اکبر, جاؤ اکبر, جاؤ اکبر, شہ کہتے تھے جاؤ اکبر, مجھے دیکھتے رہنا مڑ مڑ کر, شہ کہتے تھے جاؤ اکبر, مجھے دیکھتے رہنا مڑ مڑ کر, مجھے دیکھتے رہنا مڑ مڑ کر. دیتا ہے صدا بوڑھا بابا, دیتا ہے صدا بوڑھا بابا, قبر کی سواری جاتی ہے. خیموں میں بقا ہے واویلا, خیموں میں بقا ہے واویلا, قبر کی سواری جاتی ہے. اللهم صل جب نام علی منہ سے نکل جاتا
جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کو مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، کیا نام ہے اس نام کے صدقے خود بھی، کیا نام ہے اس نام کے صدقے خود بھی، ارے گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی محمد وآل محمد صلوات فضل خدا سے دو پہ سر دونوں امام مشرق ہے، فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے، باپ کو کیوں زحمتیں ایسے ہوں جن کے نور عین اور حکم رسول کے جور یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف جور یزید دیکھ کر دی پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین، فضل خدا سے دو پسر پشتوں دی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات عابد کو یزید سے
کا سر ملا سر کیا ملا کہ مرغم میں زخم جگر ملا مدت کے بعد کے سر سے پسر ملا ماغ سفر میں شام سے حکم میں سفر ملا اور دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو اور تاروں نے آ کے گھیر لیا مغتا کو عابد کو جا سورہ فاتحہ نذر شہداء کربلا واسیرہ خوشنود امام حسن علیہ السلام بلند تر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات جس دم حسن کا جیسے ٹکڑے جگر ہوا جس دم حسن کا جیسے ٹکڑے جگر ہوا سے پارا دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا چمکا جو روئے پار پہ ظاہر اثر ہو حال اس امام پار پہ اس دم دیگر ہو حال اس امام پار پہ اس دم دیگر ہو راحت میں فرق اور شکم میں خلل ہوا کٹ کر کلیجہ تشت کے
اندر نکل پر کٹ کر کلیجہ کشت کے اندر نکل پر دوڑی جناب زینب بے قصب رہنا دیکھا کہ لوٹے غیب چھوڑنے پہ مجھ تو بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتل اے بغن نثار ہو یہ کیا ہوا کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا اور کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھیرا دیا کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھیرا دیا تکیہ لگا رہے تھے خراب جو ادھر ادھر ہر بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سر ارے فرمایا لاؤ تشوّاز کاس رہ رہ کے کوئی کاٹتا ہے ایک سے جگر ارے بڑھتا تھا جب کہ درد جگر میں امام کے ارے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھا جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھا ارے فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو ارے تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو ارے بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو کہہ دو کہ جلد آئے سن جائے کچا کے وصیت کا وقت سن جائے کچا کے وصیت کا وقت بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم ارے ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز قاتل سرانے ہو گیا خنجرے سے تبر تو بعد مرگ بھی سے تو لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا برپا تھا اہل بیت پیغمبر میں شور و شر بہنے پچھاڑ خاک کھاتی کر کے بہر چھاتی پہ ہاتھ کے چلاتے تھے حسین اب اٹھ گیا زمانے سے غم بے کسوں کا چین دل اب ہمارا ٹوٹے گیا وہ مجھے بتا پاپا جب سے چھوٹ گیا وہ مجھے پاپا جب سے چھوٹ گیا وہ
مصیبت جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا بر محمد و آل محمد صلوات تمام حاضرین مجلس کی شرعی حاجات کی قبولیابی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، دسترخوان میں وسعت کے لیے، روحانی جسمانی معنوی پریشانی اور تکالیف کی دوری کے لیے، عزاداری سید الشہداء کی قبولیابی کے لیے، بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے، تمام مرحومین بائیان مجلس اور حاضرین مجلس کی مرحومین کی مغفرت کے لیے، بار بار مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، هو الرزاق ذو القوة المتین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العلي العظيم، صلوات۔ سامعین گرامی قدر، سالانہ مجلس اعضا کے انعقاد کے لیے ہم اور آپ یہاں اس فرش اعضا پر حاضر خدمت ہیں۔ یہ مجلس اعضا گھر میں منعقد کی جا رہی ہے اور آپ میں سے ہر شخص جو یہاں تشریف فرما ہے اس کے گھر پہ زنانی یا مردانی مجلس اعضا سالانہ یا 2 روزہ یا سہ روزہ خمسہ عشرہ یا سالانہ مجلس، چھوٹی بڑی درمیانی، بڑا تبرک چھوٹا تبرک، بغیر تبرک پانی، کسی نہ کسی عنوان سے کوئی نہ کوئی شیعہ اپنے گھر پہ عزاداری ضرور بضرور منعقد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے کہ چھوٹی مجلس بڑی مجلس، یہ ہمارے عرف عام میں جو اصطلاحات رائج ہیں ان کے مطابق، ورنہ مجلس کوئی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مجلس ہمارے دوست بھائی جاسم بھائی کے یہاں منعقد ہو رہی ہے، یہ گھر میں منعقد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سب بانیان مجلس ہیں، بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ امام بارگاہ میں مجلس زیادہ منعقد کی جائے، اسی روڈ کے اس طرف امام بارگاہ بھی ہے ظاہر ہے، اور اطراف میں بھی امام بارگاہ ہے۔ بعض یہ پریفر کرتے ہیں کہ نہیں، گھر پہ مجلس زیادہ منعقد کی جائے۔ اچھا، لطف لیجیے گا، جملے کا ابتدائی کلمات ہیں اور آپ تک موضوع پہنچ جائے گا۔ گھر پہ مجلس منعقد کرنا کا دیکھیے، سارا سامان جو گھر میں موجود ہے اس کو کسی ایک کمرے میں رکھ دینا اور گھر میں مجلسی ماحول بنانا، ٹھیک ہے، بینرز اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا، پھر ایک اور ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ گھر پہ جو سسٹم ہے گھر کا وہ تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے، ایک دن پہلے سے سارا سامان شفٹ کیا جائے، یہ ساری چیزیں، اور پھر ذاکر کو دعوت دی جائے اور مائک سسٹم اور یہ ساری چیزیں۔
امام بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ صرف جا کے کھڑے ہو جائیں، لوگوں سے رابطہ کریں، حدیثی کے ساتھ سوچ سلام مرثیہ عالم دین یا مجھ جیسے طالب علم اور نوحہ انجمن، اور نیاز وہیں پہنچ جائے گی، تو ساری چیزیں مائک وائک وہاں سب سیٹ ہے، مجلسی ماحول بنا ہوا ہے. تو پھر وہ سارا ماحول گھر پہ کیوں بنائے ہم؟ کبھی ہم نے اس طرح سے اس اینگل سے سوچا ہے؟ یعنی گھر پہ ساری سامان کو ایک طرف رکھ دینا اور پھر ظاہر مجلسی ماحول بنا دینا. کیوں؟ کا اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ماننا ہے کہ مجلس عزا میں معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں. سلامت رہیں آپ. ٹھیک ہے، مجلس عزا میں معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں. امام بارگاہ میں جو مجلس عزا منعقد ہوتی ہے وہاں تو روزانہ معصوم ہستیاں آتی ہیں. آج بانیان مجلس نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر میں مجلس منعقد کی جائے تاکہ معصوم ہستیاں ہمارے گھر میں آ کے گھر کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ کر دیں. ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور فلسفہ یہی ہے کہ مجلس عزا گھر میں اس لیے منعقد کی جائے کہ تاکہ معصوم ہستیاں گھر میں تشریف لائیں اور جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ساری پریشانیاں دور ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات پہنچ گئی. دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جاسم بھائی اشارہ کر رہے تھے کہ آپ آگے تشریف لے آئیے. ٹھیک ہے. اچھا، عموماً یہی ہوتا ہے کہ بانی مجلس عالم سے یا ذاکر سے یا خطیب سے کہتے ہیں، کیونکہ میں ذاکر جو ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، سے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ عوام الناس کو اشارہ کر دیں گے، وہ دور پڑتے ہوئے آگے آ جاتا ہے کہ باہر سے آنے والوں کو آسانی رہے، دیر سے آنے والوں کو آسانی رہے. تو دیکھا کہ آپ آگے تشریف لے آئے. تھوڑا سا اب لطف لیجیے گا جملے کا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں جس جگہ، تو حدیث میں ہے کہ جس جگہ نمازی نماز پڑھتا ہے وہ جگہ روز محشر گواہی دیتی ہے کہ فلاں نمازی نے اس مقام پر اس جگہ پہ نماز پڑھی تھی. تو یہ تو نماز کے بارے میں ہے. عزاداری کے بارے میں فتویٰ یا فلسفہ کیا ہے کہ دیکھیے عزاداری کے بارے میں بھی یہی ہے، جہاں عزادار اپنا قدم رکھتا ہے وہ جگہ روز محشر گواہی دے گی. سلامت رہیں آپ. پہنچ گیا جملہ. ہاں، گھر سے نکلے ہیں ثواب شروع ہو چکا ہے. ہاں، اب عزیزان محترم یہ بھی ایک لطف کی بات ہے کہ میں آیت کی طرف آنے کے لیے ایک جملہ تلاش کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے اور آپ کے شیعہ حضرات کے جو پروگرامز ہیں، چاہے وہ شادی کی تقریب ہو، نکاح کی تقریب ہو، ولیمہ، ظاہر 9 ربیع الاول کے بعد شروع ہو جائیں گے. ابھی ذرا 2-4 مثالیں ایام اعزا کی، مجلس، سالانہ مجلس، شب رنج و علم، یہ ساری مجالس، یہ جو ہمارے ایونٹس ہیں، پروگرامز ہیں، یا مجالس ہیں یا محافل ہیں، ان میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ مجلس اعزا کا جو وقت دیا جاتا ہے اس وقت پہ مجلس شروع نہیں ہوتی. ہاں، اور شادی کی تقریب میں تو حال ہی برا ہے. 9 بجے جو ٹائم لکھا جاتا ہے وہ 11 بجے کاروائی شروع ہوتی ہے اور پھر 1-1:30 بجے ہم گھر واپس پلٹتے ہیں، مثال کے طور پر. اچھا، ہم سے مراد یہ ہے کہ چاہے میں نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں، چاہے میں کسی شادی کی تقریب میں جاؤں، سب حال یہی ہے. غور کیجیے گا جملے پر. اب مولا کائنات اپنے بیٹوں سے کیا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں؟ اوصیکما، میں فضائل کی طرف آ رہا ہوں، اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم. اے میرے بیٹے حسن، اے میرے بیٹے حسین، میں آپ دونوں کو وصیت کر رہا ہوں کہ آپ تقوی اختیار کریں، ونظم امرکم، اور میں وصیت کر رہا ہوں کہ آپ اپنے امور کو منظم رکھیں، یعنی آپ ڈسپلن ہو جائیں. تو ہر شیعہ کو ڈسپلن ہونا چاہیے. کہ دیکھیے یہ جو مجلس اعزا ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، الحمدللہ وقت پہ شروع ہوئی. ہاں، اور جو وعدہ کیا گیا تھا ممبر ملنے کا، اسی وقت پہ ممبر مجھے دیا گیا اور اسی وقت پہ حدیث کے ساتھ شروع ہوئی، مجھے میسج کیا گیا، بتایا گیا. تو یہ روش ہمارے یہاں کب شروع ہو گیا عزیزان محترم؟ ہاں، کہ جو وقت دیا جائے اس وقت پہ حدیث کے ساتھ شروع کی جائے. کہ دیکھیے اس گھر میں مجلس اعزا کا انعقاد ہوا، حدیث کے ساتھ وقت پہ شروع ہوئی. ہاں، تاخیر سے بھی شروع ہو سکتی تھی کہ نہیں، وہ جو معصوم ہستیاں ہیں وہ وقت کی پابند ہوتی ہیں. میں آگے کے بات، جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت پہ وہ تشریف لے آتی ہے.
اب آپ کی مرضی ہے، آپ انہیں انتظار کرواتے رہے 2-2.5 گھنٹے بٹھا کے، ہاں وہ پھر ثواب کے بجائے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، دنیا کچھ بھی کر لے، بجلی ہو نہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ نے شروع کر دینی ہے، آپ نے شروع کر دینی ہے اپنی تقریب، چاہے وہ خوشی کی تقریب ہو یا غم کا سما ہو، آپ نے وقت پہ شروع کر دینا ہے۔ اور یہی چیز عین عدل ہے۔ اب آ گیا میں اپنے موضوع کی طرف۔ کیا ہے عدل؟ آئیے پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے آیت کا ترجمہ۔ سورہ نساء ہے، 4تھا سورہ ہے قرآن مجید کا، ہے سن رہے ہیں، موجود ہے میرے سامنے۔ سورہ نساء ہے، 4تھا سورہ ہے قرآن مجید کا، 58ویں آیت ہے۔ سورہ نساء 4تھا سورہ، خدا فرما رہا ہے، اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ کروں ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، من قرأ سورۃ النساء، جس نے بھی ایک مرتبہ سورہ نساء کی تلاوت کی، گویا وہ قبر کے، اس کو لفظ کہتے ہیں عربی میں زخطۃ القبر، جس نے ایک مرتبہ سورہ نساء کی تلاوت کی وہ قبر کے جکڑاؤ سے محفوظ ہو جائے گا۔ قبر کا جکڑاؤ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں، وفات ہوئی، تدفین کے لیے قبرستان لے جایا گیا، قبر کھودی گئی، رسول اللہ صحابی کی قبر میں لیٹے، جا کے لیٹے، ٹھیک ہے، اچھا پھر جیسے ہی لیٹے باہر آئے تو صحابہ کے درمیان کی چیمگوئیاں ہونے لگیں، سبحان اللہ، کیا صحابی مرحوم نے قسمت پائی ہے، رسول اللہ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی صحابی کی قبر میں لیٹے ہیں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کی تدفین ہوگی ابھی، تو سب یہ کہنے لگ گئے کہ بھائی جس کی قبر میں رسول لیٹے اس قبر میں کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے یہ جملہ کہا، رسول اللہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ کہا نہیں، جواب نہیں دیا، لیکن جیسے ہی تدفین ہو گئی پھر کہا، اے میرے صحابہ، ابھی ابھی صحابی کو قبر نے جکڑا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو سمجھے تھے کہ ڈائریکٹ جنت، آپ ان کی قبر میں لیٹے تھے۔ کہا نہیں، اس لیے عذاب آ رہا ہے کہ قبر نے جکڑا ہے صحابی کو، کا اس لیے کہ یہ صحابی اپنے اہل و عیال کے ساتھ عدل نہیں کرتا تھا۔ عدل کے کیا معنی آگے چل کے پیش کر رہا ہوں۔ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ ہاں اب دیکھیے میرے طرف دیکھیے گا کہ یہ جو چیز ہے ہمارے اور آپ کے پاس، کہ یہ بھی برا سلوک کرنے میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ سن رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ سے ہی بات کروں گا میں اس ٹاپک پہ، ہم مصروف ہیں، بچے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، اچھا چلیں یہ تو غلط ہو گیا۔ اب آ جائیے ایک سخت مثال۔ بعض افراد کی یہ عادت ہے کہ وہ طولانی نماز پڑھتے ہیں، لمبی نماز پڑھتے ہیں، بڑی، ٹھیک ہے، نماز کے بعد اذکار اور مستحبات اور یہ ساری چیزیں، 1-1.5 گھنٹے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا بچہ آیا باپ کے پاس، بابا آپ نے نماز پڑھ لی؟ ہاں، چلے مجھے پارک لے کے چلے، لطف لیجیے گا جملے کا عزیزان محترم، پارک لے کے چلے، کوئی چیز دلانے لے کے چلے۔ باپ نے کہا تم دیکھ نہیں رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بابا نماز تو پڑھ لی ہے آپ؟ نہیں، بھاگ جاؤں۔ کہ یہ جملہ بچے کو پریشان کرے گا، جب تک بچہ پریشان رہے گا خدا باپ سے راضی نہیں ہوگا۔ سلامت رہے، پہنچ گیا جملہ، باپ سے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ واجب چاہتا ہے، واجب آپ نے ادا کر دیا، مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، پہنچ گیا جملہ۔ سیٹرڈے ہے، کل چھٹی ہے یا سنڈے ہے، آج بچہ ابھی ریلیکس ہونا چاہتا ہے، بچہ ایکسپریس کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اپنی انرجی ریلیز کرنا چاہتا ہے، تو وہ کھیلے گا نا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں بچہ پارک میں کھیلتا رہے گا، آپ تسبیح پڑھتے رہے وہاں بیٹھے ہوئے، آپ کی نماز، آپ کے مستحبات ادا ہو جائیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان محترم؟ ہاں اللہ وہاں بھی ثواب دے گا اور یہاں بھی ثواب دے گا۔ تو فیملی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا کہ اس کو قبر جکڑے گی نہیں۔ خدا فرما رہا ہے سورہ نساء میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، پوری طاقت سے پیش کروں گا، اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ امانت کو پلٹا دو ان کی طرف کہ جو امانت کے وارث ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل سے کیا مراد ہے؟ کہ دیکھیے عدل سے مراد ہے وضع الشیء فی محلہ،
کسی چیز کو اس کے صحیح مقام یا اس کی صحیح جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے. پہنچ گیا جملہ؟ یعنی امامہ سر پہ پہننے کی جگہ ہے، یہ عدل ہے. ساکس یا جوتے پاؤں پہ پہننے کی جگہ ہے، یہ عدل ہے. ہاں، اور کسی جگہ جملے پر کا. پھر مولانا صاحب یہ بتائیے عدل کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ کا. عدل کی ضد ہے ظلم. ظلم کیا ہے؟ امامے کو پاؤں پہ رکھ لینا، ساکس یا جوتے کو سر پہ اٹھا کے رکھ لینا، کہ یہ ہے ظلم. اب دیکھیے گا، لطف لیجیے گا جملے کا. عدل کیا ہے؟ چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا یہ عدل ہے. چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے. اب یہاں رک کے ایک مثال پیش کروں گا اور پھر مولا کا کال پیش کروں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. کہ دیکھیے یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، خدا اس کو سلامت رکھے. کہ میرا لباس اس بچے کو نہیں آئے گا. ہاں دیکھ لیا؟ ہاں، اس بچے کا لباس مجھے نہیں آئے گا، مناسب نہیں ہے. میرا لباس اس کے کھلا ہو جائے گا اور اس کا لباس مجھے خیر آئے گا ہی نہیں، چست ہو جائے گا. ہاں، تو یہ ظلم ہے. عدل کیا ہے؟ میں اپنا لباس پہنوں، بچہ اپنا لباس پہنے. پہنچ گیا جملہ؟ اب مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، اگر میرے سامنے تشریف فرما ہے مجھ سے بات کریں گے. کیا کہا؟ کہ لباس مناسب اسی کے لیے ہے جس کا ہے. اب مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ تَقَمَّسَهَا فُلَانٌ الْآنَ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَىٰ مَحَلِّهِ. کہا کہ فلاں شخص نے خلافت کی قمیص کو پہن لیا لیکن وہ لباس اس کے لیے مناسب نہیں تھا. اب خلافت کی قمیص اپنے صحیح حقدار کے پاس پلٹ کر آ گئی ہے. تو میں آگے بات ہے محترم کہ دیکھیے یہ ہے عدل. پہلے عدل نہیں تھا، پہلے ظلم تھا. ہاں، خلافت کی قمیص کسی اور کے پاس تھی اور وہ ان کے فٹ نہیں آئی. سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، ان کے لیے مناسب نہیں تھی. کہ اب حق خلافت اپنے اصل مقام کے پاس آ گیا ہے. شاباش، سلامت رہے. عزیزان محترم، یہ عدل ہے، عدل. اور پھر دیکھیے عزیزان محترم، بعض یونیورسل فیکٹس ہیں، یعنی عالمی حقائق، ٹھیک ہے، کہ جن کو ثابت کرنے کے لیے کسی مولانا، کسی عالم، مجتہد، فقیہ، مفتی، کسی پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، عالم، امام کی ضرورت نہیں ہے. مثلا دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے، بات کیجیے گا. 2+2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے میتھمیٹکس کے پروفیسر کو بلانا پڑے گا یا پہلے سے واضح ہے؟ پہلے سے واضح ہے نا، یونیورسل فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کسی مفتی یا مجتہد کی ضرورت نہیں ہے یا کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ٹھیک ہے. چاہے مسلمانوں کے فرقے ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے زائنسٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مکتب فکر ہندوازم ہو، کا ہر ایک مذہب کے یہاں یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ بعض چیزیں عقل یہ طے کر کے بتاتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، بعض چیزیں عقل یہ طے کر کے بتاتی ہے کہ یہ چیز بری ہے. آگ گرم ہے، عقل نے بتایا آگ گرم ہے. برف ٹھنڈی ہے، عقل نے بتایا، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات. اگر قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یہ نہ بتایا جاتا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے جو کہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ بولنا غلط بات ہے جہنم کی طرف لے جاتا ہے، کہ یہ نہ بھی کہا جاتا ہوتا قرآن و سنت میں، تب بھی ہمیں معلوم تھا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے. یہ بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ سلامت رہیں آپ. اب آپ کو تھوڑا سا پریشان کروں گا اور پھر نتیجہ دوں گا، لطف لیجیے گا. سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، عدل ذہن میں رہے. اچھا، جب سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو اب مثال پیش کر رہا ہوں اور بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. میاں بیوی کے درمیان میں صلح ہونے والی تھی، ٹھیک ہے. میاں بیوی کے درمیان میں صلح ہونے والی تھی. ابھی میں دوستوں کی طرف بھی آ رہا ہوں. ہاں، جیسے ہی صلح ہونے والی تھی، آپ پہنچے، آپ نے سچ بولا، دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی ہے. اب آپ بتائیے اپنی عقل کے مطابق کہ کیا سچ بول کے اچھا کام کیا؟ غلط بات ہے، یعنی آپ نے غلط کیا. دونوں کے درمیان میں جدائی ہو، طلاق کی نوبت آنے والی تھی، دونوں قریب آنے والے تھے، آپ نے جا کے سچ بول دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ بولا سچ، ہاں، موقع محل صحیح نہیں تھا.
پہنچ گیا جملہ؟ سلامت رہے. اب سنیے گا, دو دوستوں کے درمیان میں جدائی تھی, ٹھیک ہے, زید اور خالد لے لیتے چلے, ٹھیک ہے. آپ زید کے پاس گئے, آپ نے زید کے پاس جا کے جھوٹ بولا کہ خالد تمہارے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے. پھر آپ پہنچے اگلے دن خالد کے پاس اور جا کے اس سے کہا کہ زید تمہارے بارے میں بہت اچھی سوچ رکھتا ہے. بولا جھوٹ, لیکن دونوں کے مائنڈ کلیئر ہو گئے, دونوں آپس میں ملے, دونوں نے ہوٹل پہ چائے پی اور دوستی ہو گئی. پہنچ گیا جملہ؟ دیکھیں منطق, فلسفہ, علم کلام, معنی و بیان, تفسیر, حدیث, صرف, نحو سب آتی ہے, پڑھا ہوا بھی ہوں, پڑھا بھی رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وقت نہیں ہے ان چیزوں کا کہ آپ کے سامنے موٹی موٹی اصطلاحات پیش کی جائے. ظاہر سب نوجوان ہیں, اسی لیے نوجوانوں سے نوجوانوں کے انداز میں ہی بات کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے اور ظاہر ہے ہمیں بے انتہا ثواب بھی مل جائے اور کام بھی ہو جائے. تو اب تک آپ نے سنا کہ سچ بولنا اچھی بات تھی, جھوٹ بولنا بری بات, لیکن وہاں میاں بیوی والے کیس میں سچ بولنا غلط ہو گیا. یہاں دو دوستوں کو ملانے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا, بہت اچھی بات ہے, دو دوست آپس میں مل گئے, گلے مل گئے, ٹھیک ہے. عزیزان محترم, اب غور کیجیے گا جملے پر. ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بیٹا ٹرین میں لوگوں کو پریشان کر رہا ہے, کسی کا کھانا اٹھا رہا ہے, کسی کا اخبار پھاڑ رہا ہے, کسی کا چشمہ اٹھا رہا ہے, کسی کا کچھ کر رہا ہے. ہاں, مسافر آئے باپ کے پاس اور آنے کے بعد شکایت لگائی کہ آپ کا بیٹا اتنی شرارتیں کر رہا ہے, آپ اپنے بیٹے کو سمجھا کیوں نہیں رہے؟ تو باپ نے جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا کہ باپ کی آنکھوں میں آنسو. فوراً مسافروں سے کہا کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کا باپ ہوں, اور اس بچے کی ماں یعنی میری زوجہ کی وفات ہو گئی ہے, ہم ابھی جنازے میں جا رہے ہیں, میں بچے کو ابھی بتا نہیں رہا تھا, آہستہ آہستہ تیار کر رہا ہوں, جیسے جیسے سفر قریب آ جائے گا نا تو پھر میں بتاؤں گا کہ بھائی دیکھو اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر دنیا چلتی رہتی ہے, غم ہوتا ہے, اور یہ ساری باتیں اس کو کاؤنسلنگ کر کے اس کو سمجھا رہا ہوں, آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا, ابھی میں نے بتایا نہیں. سارے مسافر سمجھ گئے حقیقت کیا ہے. اب جس کا اخبار پھاڑ رہا تھا بچہ, وہ اخبار خود لے کر آیا, بیٹا پھاڑنا ہے پھاڑ دو. جس کا ٹفن باکس کھول رہا تھا, ٹفن باکس دے رہا, بیٹا کھانا کھانا ہے کھا لو, گرانا ہے گرا دو. یہ چشمہ پھینکنا ہے پھینک دو, پہننا ہے پہن لو, دیکھنا ہے دیکھ لو. اچھا, تو آپ ابھی تو شکایت لگانے آئے تھے, ابھی آپ فوراً بدل گئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات اور واقعات کے تبدیل ہو جانے سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. سچ بولنا اچھی بات تھی, یہاں سچ بولنا اچھی بات نہیں ہے. جھوٹ بولنا غلط تھا, لیکن یہاں دوستوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا اچھی بات ہے. اب آپ سمجھ گئے نا کہ حالات اور واقعات کے مطابق چیزیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلتی. عدل ہر موقع پر اچھی چیز ہے, ظلم ہر موقع پر بری چیز ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہر حال میں عدل اچھی چیز ہے, ہر حال میں ظلم بری چیز ہے. سمجھ میں آگے بات؟ کوئی تعویل, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چلے گی کہ ظلم کیا تو بہت اچھا کیا. ہاں, کارساز واقعہ ہو گیا, ہم نے دیکھ لیا سن لیا, ظلم ہے. اب آپ کوئی تعویل نکالے, اب آپ کوئی جسٹیفیکیشن نکالے, اب آپ کوئی چیز نکالے, قطعی قابل قبول نہیں ہے. کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھا, انسانی آنکھ نے بھی دیکھا, ٹھیک ہے. آج فیصلہ نہ ہو, روز قیامت عدل ہوگا. پہنچ گیا جملہ؟ اب دیکھیے اگر متوجہ مولانا یہ بتائیے, آپ نے عدل کے معنی بتائیے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ بتائیے انصاف کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم اسلامیات میں پہلی کلاس سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں, عدل اور انصاف پر شارٹ نوٹ لکھیں, عدل اور احسان سے کیا مراد ہے, لطف لیجیے گا جملے کا. دیکھیے عدل اور انصاف, ٹھیک ہے, انصاف کا مطلب ہے برابری. ہاں, عدل کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں مجھ سے بات کیجیے گا. عدل کے معنی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا, ٹھیک ہے. اب لطف لیجیے گا, اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں, ٹھیک ہے, تو دونوں کو 9 ربیع الاول کو جوڑا دلانا یہ انصاف ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں نے کہا کہ مجھے 9 ربیع الاول کو لال جوڑا دلائیے گا, ٹھیک ہے. ہاں, دونوں کو جوڑا دلایا جائے, یہ انصاف ہے, بہت اچھی بات ہے. عدل کیا ہے؟ جس زوجہ کو جس رنگ کا جوڑا پسند ہو اس کو ویسے رنگ کا جوڑا دلایا جائے گا. سمجھ میں آگئی بات؟ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں مثلا, ٹھیک ہے, 2 بیٹیاں ہیں مثلا, یا 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں مثلا, سب کو گفٹ لا کے دیا جائے, یہ ہے انصاف. ہاں, جس کو جو گفٹ پسند ہے اس کو ویسا گفٹ لا کے دیا جائے, یہ ہے عدل. سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑی سی ڈسکریمنیشن ہے, بیٹے کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے, بیٹے کو ذرا تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ رکھا جاتا ہے. ہاں, بیٹی کو, اور بیٹی کو گفٹ وغیرہ آخر میں نہیں, سب سے پہلے تحفہ بیٹی کو لا کے دیا جائے. حدیث ہے, حدیث, ٹھیک ہے. تو اب عزیزان محترم, تو عدل اور انصاف کا معنی یہ تو سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے.
اور پھر بتائیے ذرا قرآن میں ہے کہ جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء میں ہی فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. قرآن نے کیا کہا کہ اور تم سب مرد نکاح کرو عورتوں سے دو دو تین تین چار چار، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم دو بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو. ٹھیک ہے، اب یہاں رک کے جملہ سنیے گا، کیا کہا؟ فَانْكِحُوا تم سب نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء جو عورتیں تمہیں میسر آ جائیں. تو مرد نکاح کریں گے کن سے؟ بات تو کریں نا مجھ سے، عورتوں سے جو تمہیں مل جائیں عورتیں ان سے نکاح کرو گے. نساء عورتیں، ٹھیک ہے، اور عورتیں نکاح کریں گے مردوں سے. ٹھیک ہے، اب نوجوان دوستوں سے بات کر رہا ہوں میں، صرف ممبر ہے، ممبر کا تقاضا ہے، میں کچھ الفاظ خاص استعمال نہیں کروں گا لیکن آپ سمجھ جائیے گا. پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مرد نکاح کریں گے عورتوں سے، اور اس کا اپوزٹ عورتیں نکاح کریں گے مردوں سے. ٹھیک ہے، اب غور کیجیے گا، مرد کا مرد سے نکاح غلط، اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، عورت کا عورت سے نکاح کرنا غلط، حرام، باطل، گناہ. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے. ایک لفظ میں پیش کر دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. آپ نے سن رکھا ہے؟ سلوات بھیجیے گا بلند. اچھا عزیزان محترم، ٹرانسجینڈر سنا ہے نا؟ ٹھیک ہے، اپنی جنس تبدیل کروا لینا شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ بیرون ممالک میں ہوتا تھا، ابھی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، لوگ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں، آپ بھی یوز کرتے ہیں، سب کو پتا ہے ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کتنے میں ہو رہا ہے، یہ سب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ بھی سن لیجئے گا کہ مرد کی مرد سے شادی پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تلخ حقیقت سن لیجئے گا، بعض شیعوں میں بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے مولانا کہاں؟ میں آپ کو مثال دے دوں گا. ٹھیک ہے، ایویڈنس کے ساتھ دے دوں گا. ٹھیک ہے، لندن میں ہوئی، مرد کی مرد سے، لڑکی کی لڑکی سے، باقاعدہ میرج. قرآن نے کیا کہا؟ اب میں نے تھوڑا سا خوش کر دیا موضوع، اب ذرا آپ تک چند جملے پہنچ جائیں. قرآن نے کیا کہا؟ مرد نکاح کریں گے عورت سے. ٹھیک ہے، کتنے نکاح؟ سب آپ کو پتا ہے، دو دو تین تین چار چار، چار کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اور اگر دو بیویوں کے درمیان میں عدل نہ کر سکو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً تو ایک ہی نکاح کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیا تو دوسری بیوی ہو جائے گی پہلی بیوی کے برابر. پہنچ گئے؟ اگر دوسری بیوی کو لے کر آئے پہلی بیوی کی موجودگی میں تو دوسری بیوی ہو جائے گی پہلی بیوی کی ہم پلہ، ہم مثل. اب نقطہ لے کے جائیے گا، نہ جانے کیسے وصول کریں گے. کیا کہا کہ اگر پہلی بیوی کے موجودگی میں دوسرا نکاح کیا تو دوسری بیوی ہو جائے گی پہلی کے برابر، تو عدل کرنا پڑے گا. اسی لیے جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جب تک جناب سیدہ زندہ رہی علی مرتضیٰ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. کیوں؟ اگر نبی خدیجہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتے تو دوسری بیوی ہو جاتی خدیجہ کے برابر، اور اگر علی مرتضیٰ جناب سیدہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتے تو دوسری بیوی ہو جاتی جناب سیدہ کے برابر. اسی لیے نبی نے اور علی نے بتا دیا کہ کائنات میں نہ کوئی عورت خدیجہ جیسی ہے اور کائنات میں نہ کوئی عورت فاطمہ جیسی ہے. پہنچ گیا جملہ؟ یہ ہے عین عدل، یہ عدل ہے. ٹھیک ہے، اب پھر نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا یہ بھی بتائیے گا احسان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا عدل. احسان کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، احسان کیا ہے؟ پہلے ایک دفعہ اور دوہرا دوں، عدل چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا. ٹھیک ہے، اچھا احسان کیا ہے مولانا؟ احسان حسن عمل، اچھا عمل انجام دینا. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. اب لطف دیجیے گا جملے کا عزیزان محترم، کہ قرآن کی آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اے وہ خدا جو غصے پر کنٹرول کروانے والا ہے. انگلی پر گنیے گا، نمبر 1 اللہ غصے پر کنٹرول کروانے والا ہے. نمبر 2 والعافین عن الناس، اور اے وہ خدا جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، غصے پر کنٹرول، معاف کرنے والا. نمبر 3 واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے گا، غصے پر کنٹرول، بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں،
اور ذرا موڈ مختلف ہے اس لیے آپ سے اس انداز میں بات کر رہا ہوں. غصے پر کنٹرول، لوگوں کو معاف کرنا اور احسان کرنا. ٹھیک ہے، غصے پر کنٹرول، لوگوں کو معاف کرنا، احسان کرنا، یہ تینوں اللہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھے امام کی ایک کنیز ہے، وہ امام کا چہرہ دھلا رہی ہے لوٹے سے. ٹھیک ہے، کسی پاٹ سے لوہے کے، کنیز کے ہاتھ سے وہ لوٹا چھٹک گیا، گر گیا امام کے چہرے پر، کٹ آ گیا، زخم آ گیا. آسان الفاظ. ٹھیک ہے، اس لیے قریب ہو کے بات کر رہا ہوں آپ سے. زخم آ گیا، امام نے دیکھا. اب لطف لیجیے گا جملے کا، نہ جانے کیسے وصول کریں گے آپ. دیکھیں امام کسے کہتے ہیں؟ جو کنیز کی یا غلام کی ایسی تربیت کر دے کہ وہ مزاج امامت کو سمجھنے لگ جائے. شاباش، سلامت رہے. دیکھتے ہیں نا آپ کہ میں اور آپ اپنے اپنے والد کے مزاج کو سمجھتے ہیں. کبھی والد صاحب اس موقع پہ غصہ کریں گے، دیکھو ہاں والدہ ناراض ہو جائیں گی، ارے مجھے پتا ہے کچھ نہیں کہیں گے. تو ہم مزاج سمجھتے ہیں ہم اور آپ. ہاں تو کنیز اور غلام بھی امام کے مزاج کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. جیسے ہی لوٹا گرا چہرے پر، زخم آ گیا، امام نے دیکھا، کنیز نے کہا والکاظمین الغیظ، اے وہ خدا جو غصے پر کنٹرول کروانے والا ہے. امام نے کہا میں تجھ پہ غصہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ والعافین عن الناس، اے وہ خدا جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. کنیز نے آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا، امام نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. کہ تیسرا واللہ یحب المحسنین، اے وہ خدا جو لوگوں پر احسان کرنے والا ہے. امام نے کہا جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے اپنی کنیزی سے آزاد کر دیا. ختم ہو گئی بات. یہ ہے احسان. ٹھیک ہے، دوسروں پر حسن عمل کرنا، اچھا عمل کرنا. ٹھیک ہے. اب لیجیے گا، لطف لیجیے گا. مولا کائنات میدان جنگ میں ہے، سامنے ہے دشمن مد مقابل. ٹھیک ہے، علی کے پاس بھی تلوار ہے، دشمن کے پاس بھی تلوار ہے. یہ ہے عدل. ٹھیک ہے، عدل یہی ہے نا، دونوں کے پاس ہو. ٹھیک ہے. اچھا، علی کے پاس بھی تلوار ہے، دشمن کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. یہ ہے عدل. جنگ لڑتے ہوئے دشمن کی تلوار ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی. اب دشمن کہنے لگا یا علی آپ تو ہیں امام عادل. واہ، سلامت رہے. آپ تو ہیں امام عادل. ہاں یہ تو ہو گیا ظلم. کیا مطلب؟ کہ پہلے عدل یہ تھا کہ آپ کے پاس بھی تلوار تھی، میرے پاس بھی تلوار تھی. اب ظلم یہ ہو گیا کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، میں نہتا ہوں، اور آپ کے پاس تلوار ہے. علی نے کہا لو عدل کر دیتا ہوں، اپنی ذوالفقار تلوار کو زمین پہ پھینک دیا. اب علی بھی نہتے ہیں، دشمن بھی نہتا ہے. علی نے کہا اب ہو گیا عدل. پہلے دونوں کے پاس تھی تلوار، عدل. پھر دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، علی کے پاس تلوار رہی، ظلم. پھر عدل کیا ہوا؟ علی نے اپنی تلوار ذوالفقار پھینک دی. تو مولانا آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ احسان بتائیں گے. کہ احسان یہ ہے کہ علی پیچھے ہٹے، دشمن سے کہا لے میری تلوار تو اٹھا لے. یہ ہے احسان. دشمن مسکرایا، آگے بڑھا، تلوار کو اٹھانا چاہا، نہیں اٹھی. دونوں ہاتھوں سے تلوار اٹھانا چاہا، تلوار نہیں اٹھی. صحن کے پیچھے ہٹا، کہنے لگا یا علی یہ ذوالفقار تلوار کو آپ 2 انگلیوں سے چلا لیتے ہیں، مجھ سے تو دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھ رہی ہے. علی نے مسکرا کر کہا میں نے تجھے اپنی ذوالفقار تلوار دی تھی، قوت بازو نہیں دیا تھا. میں نے تجھے اپنی تلوار دی تھی، فن حرب نہیں سکھایا تھا، جنگ کا طریقہ کار نہیں سکھایا تھا. بات تمام ہو گئی. دیکھیے یہ عدل ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا علم پہلے علی کا ہو ویسا ہی علم چوتھے علی کا بھی ہو. جیسا علم چوتھے علی کا ہو ویسا ہی علم 8ویں علی کا بھی ہو. جیسا علم 8ویں علی کا ہو ویسا ہی علم 10ویں علی کا بھی ہو. ہاں امام ہے 12. ان 12 اماموں میں 4 امام ایسے ہیں کہ جن کا نام علی ہے، جن چاروں کی طرف میں نے اشارہ کیا، پہلے، چوتھے، 8ویں، 10ویں. ٹھیک ہے، گویا اللہ نے امامت کے آسمان پہ 4 چاند لگا دیے. پہنچ گیا جملہ. ٹھیک ہے، اب لطف دیجیے گا جملے کا. دیکھیے ایک اور عدل ہے، یہ بھی عدل ہے نا. ٹھیک ہے، ایک اور عدل ہے. الحمدللہ ہمارے پہلے امام بھی کعبے میں آئے، آخری بھی کعبے میں ظہور کریں گے. پہنچ گئی بات. ہاں کعبے سے ہی اپنے تحریک کا آغاز کریں گے. عزیزان محترم کہ یہ عین عدل ہے، عدل عدل. اور پھر دیکھیے جیسا علم پہلے علی کا ویسا ہی علم دوسرے علی کا.
یہ جو ایام چل رہے ہیں امام حسن علیہ السلام، تو دو جملے پیش کر دوں کہ آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے نا کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ سب کے ذہنوں میں ہوگا. کیا تھا؟ صرف اشارہ کر دوں. جناب موسیٰ کو خدا نے کہا کہ جاؤ پہلے جا کے اپنی تربیت کرو، اور ایک بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ، جناب خضر کے پاس. ٹھیک ہے، جناب موسیٰ پہنچے جناب خضر کے پاس. جناب خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے تم میرے ساتھ رہو لیکن سوال نہیں کرو گے، صرف آبزرو کرنا، دیکھنا. ٹھیک ہے، اچھا. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کروں گا. کشتی میں بیٹھے جناب موسیٰ اور جناب خضر. کچھ دیر کے بعد جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی. جناب موسیٰ نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب خضر نے کیا کہا تھا پہلے؟ سلامت رہیں آپ، سوال نہیں کرنا ہے. جناب موسیٰ نے کہا او معذرت چاہتا ہوں. اب اپنے الفاظ میں نوجوان دوستوں سے بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد آگے چلے، خشکی پہ آ گئے. ایک دیوار تھی، اسے تعمیر کر دیا. ایسے ہی جناب خضر علیہ السلام نے، جناب موسیٰ نے کہا ارے یہ بیابان ہے، یہ نیچے اینٹیں رکھی ہوئی تھی، یہ بزرگ جو ہے وہ دیوار تعمیر کر رہے ہیں، نہ کوئی آئے گا یہاں سے نہ کوئی جائے گا. جناب خضر سے پوچھا کہ یہ دیوار کیوں تعمیر کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں نے کہا تھا نا مجھ سے سوال نہیں کرنا. تیسرا معاملہ، ایک نوجوان کھڑا تھا، جناب خضر اس کے قریب گئے، اس کو قتل کر دیا. اب یہ تو زیادہ سخت ہے نا، دیوار تو چلو تعمیر کر دی، کچھ ہوگا اندر، کشتی میں سوراخ کر دیا، کچھ نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، خواہی میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا. جناب موسیٰ سے اب رہا نہیں گیا، کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے، یہ ظلم کیا آپ نے، خواہی میں اس کو قتل کر دیا. سورہ طٰہٰ میں آیات ہے، گھر جا کے دیکھیے گا. تو جناب خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں سے میری اور تمہاری جدائی ہے. کیوں؟ تم نے پھر دوبارہ سوال کیا. میں نے تو منع کیا تھا تم سوال نہیں کرنا. اب تمہاری تربیت مکمل ہو چکی ہے، جب کہا جائے تب سوال کیا جائے، جب نہیں کہا جائے تو سوال نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، تینوں کی وجہ بتائی. اب وجہ کسی اور موقع میں بتاؤں گا کہ وہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا، دیوار کو کیوں تعمیر کیا. کہ چلیے ایک بتا دیتا ہوں، دیوار کو اس لیے تعمیر کیا کہ اس دیوار کے نیچے کسی غریب کا خزانہ تھا، اس کی حفاظت کرنی تھی. ٹھیک ہے، کشتی کا مالک اس سے جا کے کشتی سے جا کے غلط کام کرتا ہے، اس لیے کشتی میں سوراخ کر دیا وغیرہ وغیرہ. نوجوان کو قتل کر دیا، یہ آگے جا کے دشمن بنتا. عزیزان محترم، جناب موسیٰ وہ ہیں کہ جب علم حاصل کرنا ہو آتے ہیں کس کے پاس؟ سلامت رہے، جناب خضر علیہ السلام کے پاس. یہ واقعہ ذہن میں بیٹھ گیا. اب آئیے رسول اللہ کی بارگاہ میں. رسول اللہ تشریف فرما ہے، شمع کے پروانے رسول اللہ کے اطراف میں تشریف فرما ہے. اصحاب کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے. اتنے میں دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ نے استقبال کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام، تشریف فرما ہوئے. بزرگ نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ سوالات ہے. بسم اللہ. بزرگ سوال کرنے لگے. رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن آج ذرا معاملہ ڈیفرنٹ رہے گا. کہا کیسے؟ کہا آج سوال آپ کریں گے، جواب میں نہیں دوں گا، میرا بڑا شہزادہ حسن مجتبیٰ. کہا ٹھیک ہے. اب غور کیجیے گا جملے پر، وہ تو بزرگ آئے تھے، بزرگ، انہوں نے سوال کیے، امام حسن نے جواب دیے. وہ بزرگ تشفی آمیز جوابات لے کر چلے گئے. اب وہی جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہے، وہی صحابہ کے ذہن میں آیا، یا رسول اللہ یہ بزرگ کون تھے اور کون کا جواب بعد میں دیجیے گا، پہلے تو یہ بتائیے یہ امام حسن مجتبیٰ کب اس ملک میں چلے گئے کہ اس ملک کی زبان امام حسن کو سمجھ میں آ گئی. رسول اللہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھیے امام حسن کو کہیں جا کے زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیکھے سکھائے ہوئے آئے ہیں، ان کو دنیا میں آ کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیکھے سکھائے ہوئے آئے ہیں. اور رہا سوال پہلا کہ یہ بزرگ کون تھے، کہ ان بزرگ کا نام تھا حضرت خضر علیہ السلام. کہ جب انہیں کچھ سوالات آتے ہیں تو یہ میرے پاس سوال کرنے آتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں. آج سوال خضر نے کیے، جواب دیے جناب حسن نے. اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، موسیٰ کو علم حاصل کرنا ہو تو آتے ہیں خضر کے پاس،
خضر کو علم حاصل کرنا ہو تو آتے ہیں حسن مصطفیٰ کے پاس. یہ ہے علم حسن. انا باب العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب چاہے پہلا علی ہو چاہے 12 تک علی ہو. کیوں؟ وَكُلُّنَا محمد، سب کے سب محمد ہیں عزیزان محترم. دیکھیے بات تمام ہو رہی ہے. اب یہ ہے عدل، ٹھیک ہے. اب سخاوت کسے کہتے ہیں؟ آخری جملہ بات. اب ظاہر امام حسن کیا یہاں ہے. دیکھیے لطف لیجیے گا جملے کا، کہ اگر میں اپنی جیب سے چیریٹی کر رہا ہوں، ویلفیئر کر رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے. ہاں، لیکن اگر میرے پاس پیسہ ہو تب بھی میں کسی اور دوست سے پیسہ لے کر چیریٹی کروں تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا. تو مجھے خود اپنی جیب سے دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب لطف لیجیے گا جملے کا. حاکم شام مدینے آیا، جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح کیا، سلامت رہے آپ. میرا اشارہ، میری توجہ کسی اور طرف تھی، اور یعنی جو میں کہنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے نہیں کہا وہ بھی اچھا کیا. البتہ آپ نے جو سمجھا وہ بھی اچھا کیا. پہنچ گیا جملہ؟ ٹھیک ہے. ایک لائٹر نوٹ پہ جملہ میں نے کہا. عزیزان محترم، حاکم شام آیا مدینے، ٹھیک ہے، امام حسن موجود ہے مدینے میں. حاکم شام نے کہا کہ بیت المال کا دروازہ کھول دیا جائے. واہ، سخاوت. ٹھیک ہے، سخاوت بہت اچھی بات ہے. سب کو دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے. امام حسن نماز کے لیے تشریف لائے مسجد میں. دیکھا کہ دکان لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں. کچھ دیر کی دکان، ٹیمپریری شاپ. ہاں، لوگ آ رہے ہیں، مال لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو حاکم وقت نے بیت المال کا دروازہ کھول دیا عوام الناس کے لیے. امام حسن آ گیا ہے، نماز پڑھی. حاکم نے کہا کہ امام جان بوجھ کر تاخیر سے آئے ہیں. اب دیکھیں سوچ فکر، کیوں؟ کہ اس لیے کہ امام تاخیر سے اس لیے آئے ہیں کہ بیت المال خالی ہو چکا ہو اور امام کو کچھ نہ ملے. تو امام لوگوں سے یہ جا کر کہے کہ بھائی دیکھو حاکم وقت نے سب کو دے دیا اور امام کو کچھ نہیں دیا. جیسے ہی نماز تمام کی، حاکم وقت نے امام کو بلائے، امام تشریف لائے. کہا آپ اس لیے تاخیر سے آئے تھے نا کہ تاکہ بیت المال ختم ہو جائے اور آپ کو کچھ نہ ملے یا کم ملے، اور آپ لوگوں میں یہ کہیں کہ بھائی دیکھو حاکم شام نے سب کو دے دیا اور پھر نبی کے نواسے بڑے کو کچھ بھی نہیں دیا. جب یہ جملہ سن لیا امام نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف تیری سوچ ہے. جب یہ جملہ کہہ دیا تو حاکم نے کہا آج صبح سے لے کے اب تک جتنا بیت المال سے مال لوگوں کو دیا گیا ہے اتنا برابر حسن مصطفیٰ کو دے دیا جائے. سنا آپ نے؟ دیکھیے سخاوت. ہاں، اب جیسے ہی امام حسن نے وہ سارا سامان وصول کیا، جانے لگے تو ایک غلام آگے بڑھا، امام کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. امام نے ایک جملہ کہا کہ یہ جتنا مال مجھے ملا ہے یہ تیرا ہے. اب حاکم پریشان ہوا، یہ ماجرا ہے تو کیا ماجرا ہے؟ جب حاکم نے مال دیا امام کو تو کہنے لگا کہ ارے میں ہند کا بیٹا ہوں. اب جب امام نے یہ عطا کر دیا اپنے غلام کو تو پلٹنے کے بعد کہا اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا. ارے سلوات فاطمہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. ہاں، اور دیکھیے اس نے دیا کسی اور کا مال، حسن نے دیا اپنا ذاتی مال. وہ جو میں نے مثال شروع میں پیش کی تھی، ہاں، کہ اپنی جیب سے دیا جائے الگ معاملہ ہے، بیت المال سے دے کر سخی بنا جائے یہ اور معاملہ ہے. یہ گھر ہے سخاوت کا عزیزان محترم. اور دیکھیے آپ کسی اور شہر میں چلے جائیں، خدا آپ کو زیارات سے مشرف فرمائے، آپ ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، مدینہ یا مکہ چلے جائیں یا شام چلے جائیں. 4 ہی ممالک کے میں نے نام لے لیے کیونکہ ہمیں انہی ممالک میں جو ہمارے مدفون ائمہ ہیں یا بزرگ شخصیات ہیں ہمیں انہی سے ہی کام ہے.
آپ چلے جائیں ایران، وہاں آپ کو ڈفرینٹ غذا ملے گی، ٹھیک ہے. عراق چلے جائیں ڈفرینٹ غذا ملے گی. سعودیہ چلے جائیں وہاں الگ ملے گی، شام الگ. غور کیجیے گا، امام حسن کے پاس مختلف ممالک کے ڈیلیگیشنز آتے تھے مدینے میں، مختلف ممالک کے افراد آتے تھے. جو شخص بھی حج کرنے کے لیے مکے جائے گا وہ مدینے زیارت کرنے کے لیے ضرور آئے گا، اور اپنا حج کمپلیٹ کروا کے بخشوانے کے لیے نواسہ رسول کے پاس بھی آئے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، امام حسن کے پاس، امام حسین کے پاس لوگ آتے تھے، مولا یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ کہ بیت المال سے رقم وہاں سے مل رہی ہے، ہاں، لیکن آتے امام حسن کے پاس تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں شفاعت کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. اور لطف لیجیے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں کا کنٹرول ان کے پاس ہے. اچھا، اب امام کے پاس جو دسترخوان لگتا ہے، لوگ آ رہے ہیں تو ظاہر کھانا پینا بھی ہوگا. اب اس جملے کو ذہن میں بٹھائیے گا، امام کا دسترخوان کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا تھا اس پہ؟ دنیا جہان میں دسترخوان ہوتے ہیں اور مختلف ان ایام میں ہوتے ہی ہیں. کہ دیکھیے امام کے پاس جو مختلف ممالک کے افراد آتے تھے نا، وہ اپنے ملک میں جو غذا کھاتے تھے وہ غذا امام کے دسترخوان پہ دستیاب ملتی تھی. اللہ اکبر. یہ میں نے کیوں مثال پیش کی کہ پاکستان میں الگ غذا کھاتے ہیں، ایران میں الگ، عراق میں الگ، مدینے میں الگ، شام میں الگ. جس کا جیسا ذائقہ ہے، جو غذا کھاتا ہے وہ امام کے دسترخوان پہ ملتی تھی. یہ حسن مصطفیٰ سخی اور اپنے مال پر دنیا نے فدق چھین لیا، ہاں، لیکن اللہ نے ان سے رضا کو کبھی نہیں چھینا. یہ حسن مصطفیٰ ہے. ان کے در سے متمسک رہیں. اگر نوجوان دوستوں سے بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو مالی پرابلم ہے، فائنینشیل پرابلم سب کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کرے، صرف امام حسن کا دسترخوان مانگ لیں. شاباش، سلامت. امام حسن کا دسترخوان کیا کہے کہ مولا آپ کا دسترخوان کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو جائے، جاب لگ جائے، انکریمنٹ لگ جائے، یا پروموشن ہو جائے، جاب لیس ہوں، جاب مل جائے، ہاں، جاب پر ہوں، جاب باقی رہے. ہاں، اچھا کیوں؟ آپ کہیں گے ارے مولانا آپ تو دنیا کی بات کر رہے ہیں، جاب 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 جاب، ہاں، پیسہ پیسہ پیسہ، جبکہ دنیا کو تو علی نے طلاق دی ہے. 3 طلاقیں ایسے کہ جس میں واپسی بھی نہیں ہے. تو پھر آپ دنیا کی ترغیب کیوں دے رہے ہیں؟ اب تو آخرت کی ترغیب دینا. نوجوان دوستوں سے بات کروں گا، دیکھیے اس لیے میں آخرت کا نہیں کہہ رہا کہ الحمدللہ آخرت میں بخشش کروانے کے پاس ہمارے پاس ایک نہیں ہے، پورے 14 ہیں، پورے 14 ہیں. تو کہ میں اس لیے دنیا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ آپ کے میرے جو مسائل ہیں رابطہ کریں ان سے، ہاں، جن کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے، جن کو اختیار دیا ہے، تو رابطہ کیجیے عزیزان محترم. اور کہیں کہ مولا میں دسترخوان مانگوں گا. اب دسترخوان میں کوئی لیوش غذا نہیں رکھنی ہے آپ نے، ہاں، یہ لاکھوں 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 یہ چیزیں جی نہیں. آپ نے کیا رکھنا ہے؟ آپ نے کیا رکھنا ہے؟ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا خدا نے دیا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں عزیزان محترم، جس کو میں نے بتایا ہے، وقت قبولیت دعا ہے، فرش ادا پر بیٹھے ہیں، اور جتنے افراد ہیں میرے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے. ہزاروں افراد ہو مجلس میں اور بڑا شامیانہ لگا ہوا ہو، بڑا ایکو ساؤنڈ اور یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہوں، ہاں، بڑے بڑے پڑھنے والے ہوں، تو یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. اہمیت کا حامل ہے ذکر. ہاں، امپورٹنٹ نہ ذکر پڑھنے والا ہے نہ سننے والے، کیونکہ میں آج ہوں کل نہیں ہوں، آپ آج ہیں کل نہیں ہیں. جو ذکر تھا ہے اور رہے گا، ہاں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا عزیزان محترم. تو دسترخوان مانگ لیں، مولا آپ کا دسترخوان بچھاؤں گا، ہاں عزیزوں کا کچھ نہیں کروں گا. بھائی 5-5 ہزار روپے کا بڑے بڑے ہوٹلس میں جا کے کھانا کھا لیتے ہیں نا، سپر ہائی وے پہ جا کے کھانا کھا لیتے. وہی کہیں کہ مولا میں 5,000-10,000 روپے کا باہر کھانا کھا لیتا ہوں سیٹرڈے نائٹ کو جا کے باہر دوستوں کے ساتھ، کہ وہ نہیں کروں گا. میں دسترخوان بچھاؤں گا اپنے گھر پہ اور انہی دوستوں کو گھر پہ دعوت دے دوں گا. بات پہنچ گئی؟ ہاں پہنچ رہی ہے؟ کہ انہی دوستوں کو بلا لوں گا. اور کیا ہے فائدہ؟ کہ ٹھیک ہے ہوٹل وغیرہ میں جا کے کھانا کھا لیجیے، مباح ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، حرج نہیں ہے، آخر لیول کے بعد کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم، جو ثواب، جو فائدہ دسترخوان مانگنے کا ہے وہ وہاں جا کے کھانے کا نہیں ہے. پہنچ گیا جملہ؟
تو ان سے رابطے میں رہیں اور ان سے کہیں کہ مولا دسترخوان مانگ رہا ہوں اور مجھے عطا کیجیے. اور میں نے جس جس کو بتایا ہے پھر سب نے دسترخوان پہ مجھے بھی بلایا ہے. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ اچھا چلو بھائی مولانا نے بتایا مولانا کو بلاؤ. کہ نہیں، اس لیے نہیں کہ دسترخوان پہلے مانگ لیتا ہوں دعا تو قبول ہو جائے گی. کہ نہیں، جس نے بھی بلایا ہے دعا قبول ہونے کے بعد دسترخوان بچھایا ہے اور بلایا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ ہاں دیکھیے، ایک امام بارگاہ ہے محمدی ڈیرا میں، سامنے گلی کے اندر ہے، منتی امام بارگاہ. کسی زمانے میں اشرف پڑھنے جاتا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا 7 محرم ہے، آج کل 8 محرم ہے، یہاں پہ کل رش زیادہ ہوگا تو آپ اپنی گاڑی باہر مین روڈ پہ یعنی شارع فیصل پہ کھڑی کر کے آئیے گا کیونکہ رش بہت ہوگا، اور اگر آپ اندر لے کر آ کے کھڑی کریں گے تو پھر آپ کو ظاہر مشکل ہوگی باہر نکلنے میں کیونکہ رش زیادہ ہوگا. میں نے کہا پتہ نہیں کتنا زیادہ رش ہوگا، چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے آل یاسین کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی. اب جملہ لے کے جائیے گا، بہت کام کا جملہ ہے. میں ممبر سے اپنی ذاتی بات نہیں کرتا، مولا کی ہی بات کرتا ہوں. 8 محرم آئی، مجلس میں پہنچا، میں نے دیکھا ہاں رش سا محسوس ہو رہا ہے. پہنچ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، بھرپور مجلس ہوئی ظاہر عشرے کی 8ویں مجلس. تو میں نے کہا کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ یہاں پہ علم ہے منتی، ٹھیک ہے، لوگ یہاں پہ منت وغیرہ مانگنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے چائے دی، مجھے کہا چائے وائے پیتے ہیں، پہلے ذرا لوگوں سے جا کے انٹرویو کروں. مجلس ہو گئی، ختم ہو گئی. تو ظاہر ہے جو اپنے والے ہوتے ہیں ان کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے. پہنچ گیا جملہ. ہاں بہت سارے اہل سنت تھے، مرد اور خواتین، بچے یہ وغیرہ. تو ان میں سے ایک بزرگ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ منت مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ تو اب ان بزرگ کا جواب آپ سن لیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ جواب اچھا تھا یا نہیں تھا. ایک دو لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے آپ منت مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ منت کو مانگتے ہیں یعنی آپ منت کو مانتے ہیں اس لحاظ سے جس انداز میں ہم مانگتے ہیں یا مانتے ہیں؟ ان بزرگ نے مسکرا کر کہا مولانا منت مانگنے پچھلے سال آیا تھا، بڑھانے اس سال آیا ہوں. پہنچ گیا جملہ. بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ کام ہو گیا، ہاں جو مانگا تھا مل گیا تو اس سال بڑھانے آیا ہوں، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا عزیزان محترم. تو صرف منت مانگی نہیں جاتی ہے، اس در پہ منت مانگنے کے بعد بڑھائی بھی جاتی ہے کہ منت قبول ہو گئی ہے. اور اپنے تو اپنے غیروں کو بھی ملتا ہے عزیزان محترم. ہاں غیروں کو بھی ملتا ہے اور بھرپور ملتا ہے، بہت ملتا ہے، بہت ملتا ہے، انلمیٹڈ ملتا ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی. یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے سب سے بات کر رہا ہوں، اور ظاہر چونکہ نوجوان تشریف فرما ہے اس لیے میں ان سے انہی کے الفاظ میں بات کر رہا تھا پوری مجلس میں، ورنہ مجھے ڈفرنٹ موضوعات بھی آتے ہیں اس پہ بھی بات کی جا سکتی تھی. اپنے زمانے کے امام سے رابطہ رکھیں. کیوں؟ کس لیے کہ عدل پہ بات کی نا ہم نے، کہ ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا، آخری بھی کعبے میں ہی آئے گا. اور یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، دعا بھی کروائی جاتی ہے، آخر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھوائی جائے گی، اس کے بعد بھی دعا ہوگی. کیا کیا کہتے ہیں؟ اس دنیا کے جس میں ظلم و جور ہے امام کے ظہور کر دے تاکہ یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے. یہی کہتے ہیں نا الہی امین، آپ عدل و انصاف سے بھر دیں گے زمانے کے امام. تو کیا ہم ان سے رابطہ نہ رکھیں، ہم ان سے ان کمیونیکیشن ان کوآرڈینیشن نہ رہیں؟ اب نوجوان دوستوں سے آخری جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں. ہمارے ایک دوست آئے ایران سے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہا کہ تہران، قم سے تہران ایک لڑکا نوجوان وہ انٹرویو دینے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں بس خراب ہو گئی. دیکھیں امام کیسے مدد کرتے ہیں آپ کی. اب وہ بیٹھ گیا سر پکڑ کے فٹ پاتھ پہ کہ بس اسٹارٹ نہیں ہو رہی، انٹرویو میں نہیں پہنچ سکوں گا، لیٹ ہو جاؤں گا، جاب مسئلہ، جاب لیس، ظاہر ہے کتنی پوری دنیا میں مسائل. اب وہ بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کال ملاتا ہوں. اب آپ سے آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، کال ملاتا ہوں کسے؟ اس کو کہ جو حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، امام بھی ہے، موجود بھی ہے، مانوی کال. ٹھیک ہے. کیا کہا؟ اے امام زمانہ، آنکھیں بند کر کے کیا کہا؟ اے امام زمانہ اگر بس اسٹارٹ ہو جائے اور میں انٹرویو پہ پہنچ جاؤں خیر و عافیت سے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. وقت قبولیت دعا رہا ہوگا، بس کا کنڈکٹر یا ڈرائیور بھاگتا ہوا آیا، ہاں بھائی چلو بھائی چلو، بس اسٹارٹ ہو گئی. اب اس کو کیا لینا دینا کہ بس کیسے، کس طرح، کس نے، کیوں، کیا ہوا ماجرا. یہ تو فوراً بھاگتا ہوا دروازے کی طرف، اب اندر جانے والوں کا رش.
اب عزیزان محترم اپنی آنکھوں کو ذرا سا بند کر کے سوچئے گا اس منظر کو. یہ اندر جا رہا ہے، رش کی وجہ سے اندر جا نہیں پا رہا. اچانک سے اس کے کندھے پر کسی نے نرم سا ہاتھ رکھا. اس نے پلٹ کے دیکھا نہیں، صرف آواز کو سنا. کیا کہا؟ کہ جو تم نے مانگا تھا وہ ہم نے دے دیا. ہاں بس اسٹارٹ ہو گئی نا. اب جو تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم گناہ نہیں کرو گے، اس سے پھر مت جانا. سن رہے؟ اس سے پھر نہ جانا. بس عزیزان محترم بات تمام ہو گئی. عدل کیا ہے؟ وہ ہمیں دے رہے ہیں. عدل یہ ہے کہ جواب میں ہم انہیں عطا کرتے رہیں. وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہم انہیں واپس ریٹرن کریں. بال دیوار پہ مارتے ہیں، آپ اسی رفتار سے واپس آتی ہیں. تو یہ صرف ون وے ٹریفک نہ ہو کہ مولا آپ ہمیں دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں، جواب میں ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، والدین کا احترام، پڑوسی کا احترام، آفس میں، جاب میں چیٹنگ، فراڈ. ہاں آفس میں یوٹیوب بند ہے، ہم نے جگاڑ سے یوٹیوب چلا لیا. سلوات بھیجیے گا ولن ترین. ختم ہو گئے عزیزان محترم مجلس سے. کوشش میں نے کی کہ تمام جو نوجوان دوست ہیں ان سے انہی کے الفاظ میں بات کیا جائے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آل محمد کو اللہ نے بڑے فضائل عطا کیے، تو اسی عدل کا تقاضا یہ بھی ہوگا نا عزیزان محترم کہ بعد وفات پیغمبر آل رسول اہل بیت کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جاتا. یہی ہے نا. لیکن ہوا کیا؟ اب ذرا آنکھوں کو بند کیجیے گا، اپنے سروں کو نیچے کر کے. کیسے؟ دیکھیں رونے کا سلیقہ ہے یہ، ہاں ایتھکس ہے کہ باہر سے آنے والے کو لگے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے آج. کیوں؟ حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ قریب ہے اور ایام اذن چل رہے ہیں. اور دیکھیے اس سے بڑی کوئی اور مصیبت ہوگی کہ بیویوں کے سروں سے چادروں کو بھی اتار دیا گیا. ہاں نوجوان دوستو، ذہن میں اس جملے کو محفوظ کیجیے گا. عدل کا تقاضا کیا تھا کہ جس دروازے پر نبی کریم آ کے سلام کرتے تھے مسلمانوں نے اسی دروازے کو آگ لگا دی تھی. ہاں کبھی سوچا ہے کہ کتنا سخت منظر ہوگا وہ؟ اب آپ کے سر نیچے ہیں، ذرا آنکھیں بند کر کے اس منظر کو لے کر آئیے گا جو میں پیش کر رہا ہوں. اور اگر جملہ پہنچ جائے تو ہائے کی صدا بلند کیجیے گا بلند آواز سے. کیا کہا؟ جلتا ہوا دروازہ، جلتا ہوا دروازہ. اب محسوس کیجیے گا زمین ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے، درمیان میں سیدہ. اجرکم اللہ، صدائے بلند ہو گئی نا. درمیان میں سیدہ کیا کہہ رہی ہے؟ فضا میرے پاس آنا، میرا محسن شہید ہو گیا. فضا میرے پاس آنا، میرا محسن شہید ہو گیا. عزاداران اس سے سخت کوئی جملہ ہوگا؟ ہاں اس دروازے میں ایک کیل تھی جو پہلو سیدہ کو شکستہ کر گئی. عزاداروں اس سے بڑا کوئی سخت جملہ ہوگا کہ نبی کی بیٹی کو 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑا رکھا گیا. یہ نبی کی بیٹی کا مقدر تھا اور یہ علی کی بیٹی کا مقدر کے 3 گھنٹے تک شام کے دروازے پر کھڑی رہی. عزادارہ نے مظلوم کربلا انجمن آ چکی ہے ماتمی. بس 2 جملے پیش کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں. سامعین گرامی قدر، اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی. اچھا پھر مسلمان یہ کہیں گے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے نبی کی بیٹی کو نقصان پہنچایا، دروازے کو آپ کو شہید کیا، ہم سے غلطی ہو گئی. لیکن پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو نبی کریم کے داماد مولا کائنات کے سر پہ تلوار کس نے ماری؟ ہاں کہ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں خلیفۃ المسلمین تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن نے ایسا کر دیا ہو. پھر میں یہ کہوں گا کہ اچھا کوئی غریب سے غریب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے گھر سے جنازہ گیا ہو اور واپس آ گیا. اجرکم اللہ. لیکن یہ حسن مجتبیٰ غریب ہے کہ گھر سے جنازہ گیا اور جب واپس آیا تو زینب نے جب تیروں کو گنا وہ 70 تیر تھے. اجرکم اللہ. آپ کی صدائے بلند ہے. خدا ان آوازوں پر اپنی خاص رحمت اور محبت اور لطف و کرم شامل حال فرمائے.
اللہ تعالیٰ نے مظلوم کیا بتایا کیسے گریا کیا کریں کہ ویسے گریا کریں کہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشوں پر گریا کرتی ہے، کہ ویسے گریا کرے کہ جیسے چھٹے امام کی جدہ فاطمہ جنت میں گریا کیا کرتی ہے، سینے پر ماتم کر کے کہتی ہے ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا پیاسا حسین۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا آخری جملہ ہے، مجلس عزا تمام ہو گئی کہ جب امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ گھر سے گیا ہے نا تو زینب کبریٰ ابھی دروازے پر ہی موجود تھی کہ اتنے میں جنازہ واپس آ گیا، اور جب تیروں کو نکالا گیا تو وہ تیر تھے 70۔ میں یہ جملہ کہوں گا کہ حسن کے جنازے میں اور حسین کے جنازے میں فقط ایک فرق تھا، حسن کے جنازے پر تیر لگے، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا امام حسن مجتبیٰ جب مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا تو ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ مولا جب آپ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو اچانک سے آپ نے اپنا راستہ کیوں بدل لیا تھا؟ تو امام حسن نے کہا کہ جب میں ان لوگوں کو آتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ مولا آپ نے اپنے بچپن کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ ایک جملہ کہا امام حسن نے کہ میں نے بچپن میں وہ دیکھا تھا جو اللہ کسی جوان کو نہ دکھائے۔ کہ مولا بتائیے کیا دیکھا تھا؟ کہ اس سے بڑا اور کوئی دکھ نہیں ہو سکتا کہ کسی مرد کے سامنے اس کی ماں پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ کہ مولا آپ نے کیا دیکھا تھا؟ آپ کی صدائے بلند ہے، مجلس تمام ہو گئی۔ کہ دیکھا تھا کہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں فاطمہ کے سینے پر گرا، ارے پسلیاں ٹوٹی، فاطمہ نے جملہ کہا فضا میرے پاس آنا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس یہاں تشریف فرما ہے، ہر ایک کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، روحانی جسمانی معنوی پریشانیوں اور تکالیف کو دور فرما۔ اے رب کل کائنات بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، دسترخوان میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال پر ہیں ان کے رزق میں ترقی اور برکت عطا فرما۔ اے رب کل کائنات تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مانیان مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمیں بار بار مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس سے سید ناظم علی نقوی ابن سید مبارک حسین نقوی، لئیق بیگم بنت سید اطرت حسین، سیدہ فرح نقوی بنت سید ناظم علی نقوی، سید مقدس مہدی نقوی ابن سید حیدر رضا نقوی اور اپنے تمام مرحومین کو بھی شامل کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ فاطمہ حسین علیہ السلام۔ اولاد سیدہ پر کیسی شوق آئی، اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے، بھائی کا اس کی لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ،
اب سوچتی ہے زینب مانگ کے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہاں پڑے ہیں لاشا کہاں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر قاضی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے بسی بھی فرش عذاب کھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہ زینب عباس بن چکی ہے میرے پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر رہتی رہی سکینہ احساس رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے قدموں میری سلا دو بابا مجھے بھلا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جب آئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا جانو پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا زینب اچھڑ گئی ہے گھر بھلا بسا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر خیموں کے ساتھ دھولا بستر بھی جل گیا ہے ناموس مصطفیٰ کو باغی کہا گیا ہے لے جائے صبح کو قیدی ہمیں بنا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر گزرے گی کیسے آور مختر سے شہزادی عابد میرا تو مومن یہ سوچ کر گزاری زینب کا نام لے گا ظالم تو مسکرا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر پر حسن کے
زینب کی یہ بقا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے بھیا حسن کا لاشا تیروں سے کیوں چھپا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے امت مجتبی پر تیرے سے کچھ چلائے، امت مجتبی پر تیرے سے کچھ چلائے، تربت مصطفیٰ کا زخمی جگر ہوا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے جس کے کفن سے بغنے تیروں کو کھینچتی ہے، جس کے کفن سے بغنے تیروں کو کھینچتی ہے، زہرا کا لاڈلا ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے عباس خون کے آنسو روتے کہہ رہے ہیں، عباس خون کے آنسو روتے کہہ رہے ہیں، یہ خون ہی حسن کا یہ خون سیدہ ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے کیوں ظلم کر رہے ہو تابوت پر حسن کے، کیوں ظلم کر رہے ہو تابوت پر حسن کے، یہ امت نبی سے زینب کی انتہا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے لوٹا دیا اسی کو روزے سے مصطفیٰ کے، لوٹا دیا اسی کو روزے سے مصطفیٰ کے، ہر وقت جو نبی کی آغوش میں رہا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ بقا ہے وہ روح کہہ رہا ہے قاضی کفن حسن کا، وہ روح کہہ رہا ہے قاضی کفن حسن کا، کربلا کی مرزا بس ایک ہی ابتدا ہے تابوت پر حسن کے،
زینب کی یہ پکار ہے تابوت پر حسن کے، زینب کی یہ پکار ہے کہ لبوں پر زینب عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے عباس سکینہ پیاسی ہے، لب خشک ہے چہرہ نیلا، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے عباس سکینہ پیاسی ہے، جب مشک لگا کر سینے سے سوئے دریا عباس چلے، سوئے دریا عباس چلے، سوئے دریا عباس چلے، ہر لاش نے اٹھ اٹھ کر یہ کہا، ہر لاش نے اٹھ اٹھ کر یہ کہا، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا پہ ہوئے بازو جو قلم، جس وقت گرا غازی کا دم، جس وقت گرا غازی کا دم، جس وقت گرا غازی کا دم، رو رو کے پکارا خون دھارا، رو رو کے پکارا خون دھارا، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ، عباس سکینہ پیاسی ہے، سر مار کے ساحل پہ دریا کرتا ہے سکینہ کا نوحہ، کرتا ہے سکینہ کا نوحہ، کرتا ہے سکینہ کا نوحہ، ہر موج سے آتی ہے یہ صدا، ہر موج سے آتی ہے یہ صدا، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ، عباس سکینہ پیاسی ہے، جب تیر چلے جب مشک چھلی، جب شان کٹے جب غازی گرے، جب شان کٹے جب غازی گرے، جب شان کٹے جب غازی گرے، آئی یہ آواز زہرا، آئی یہ آواز زہرا، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ، عباس سکینہ پیاسی ہے، سوکھے لب کو سیراب کرو، عباس سبیل آب کرو، عباس سبیل آب کرو، عباس سبیل آب کرو، ہے واسطہ تم کو پیاسوں کا، ہے واسطہ تم کو پیاسوں کا، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ، عباس سکینہ پیاسی ہے، دریا کے لبوں پر ہے نوحہ،
سکینہ پیاسی ہے. لکھتا ہوں میں جب بھی نور علی عباس سکینہ کا نام. عباس سکینہ کا نام. عباس سکینہ کا نام. ہر لفظ سے آتی ہے یہ صدا. ہر لفظ سے آتی ہے یہ صدا. عباس سکینہ پیاسی ہے دریا کے لبوں پر ہے نام. عباس سکینہ پیاسی ہے. دریا کے لبوں پر ہے نام. عباس سکینہ پیاسی ہے. الوداع 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 حسین. الوداع الوداع یہ سرائے بخار یہ مجلس آدم نوحر ہم کی زینت چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے. چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے. آہ پھرتا ہے دل کس طرح سے کہے. الوداع 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 حسین. الوداع 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 حسین. میرے مہمان ہے آخری یہ سلام. میرے مہمان ہے آخری یہ سلام. تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام. تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام. شاہدی شان 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 ہے آخری یہ سلام. دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام. الوداع 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 حسین. الوداع 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 حسین. پھر کہاں ہوں گی یہ بس میں آرائیاں. یہ بس میں آرائیاں. پھر کہاں یہ علم اور ان کے نشان. کہاں یہ علم اور غم کے نشان. پھر کہاں ہم کی یہ مجلس. پھر کہاں غم کی یہ مجلس ہے. پھر کہاں ہم کی یہ مجلس. پھر کہاں غم کی یہ مجلس ہے. پھر کہاں ہوگی سب کی یہ بیداری. الوداع 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 حسین. الوداع 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 حسین. مومنوں غم کی یہ آخری رات ہے. غم کی یہ آخری رات ہے. نم کی یہ آخری رات ہے. نم کی یہ آخری رات ہے. عشق ہم کی یہ آخری رات ہے. غم یہ آخری رات ہے. شہر کے ماتم کی یہ آخری رات ہے. الوداع الوداع الوداع
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شد الشموس وانس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بعزتوس العظم الكذب الكذا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، هذا جل اللہ تعالی فرجک سہل اللہ تعالی مخرجک، رحمۃ اللہ وبرکاتہ.